محرم کے موقع پر لوگ جو ہیں حضرت سیدنا حسین کے بارے میں مرثیے اور نعتیں، یہ بالکل ناجائز اور بدعت ہے۔ یاد رکھو کہ محرم کے بارے میں دو جماعتیں ہیں، بعض جماعتیں تو حد سے بڑھ گئی ہیں اور بعض جماعتوں نے اس کو گھٹایا ہے، لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد اگر حرمت اور شان والا مہینہ ہے تو محرم الحرام ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ ماتم کرنا اور نعتیں پڑھنا اور کپڑے سیاہ پہننا یہ تو شیعہ اور روافض کے بدعات ہیں جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من لبس سودا اور شکل جیوبا، جو کالے کپڑے پہنے، کپڑے پھاڑ ڈالے، وذهب الخدود، اور چہرے پہ تھپڑ مارے، فلیس منا، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اعتراض محرم پہ ہوگا، جو اعتراض محرم پہ ہوگا خدا نے گھر بلا کر، یہاں سے بندہ 9 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ روپیہ خرچ کیا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتا ہوا مکہ المکرمہ پہنچ گیا۔ وہاں پر جب پہنچا تو وہاں پہ ایک چادر بطور احرام باندھی اور خدا کے گھر کے دروازے کے سامنے ہاتھ بلند کیا، لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ تیرا بندہ تیرے گھر پہ حاضر ہو گیا۔ اب یہاں پہ محرم پہ سب سے پہلا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے جی آپ شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، آپ یا حسین کہہ کے بازاروں میں آتے ہیں، یہ یا حسین کہہ کے حسین کو کچھ نہیں ملتا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ گھروں میں بیٹھے نمازیں پڑھیں، کربلا والوں کو بخشیں، قرآن کی تلاوت کرو، حسین کے نام پہ بخشو۔ ماتم کرنے سے حسین کو کچھ نہیں ملتا۔ اس بندے کو میں پہلی تو اعتراض کی یہ دلیل کے ساتھ جواب دوں، قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے۔ جو بندہ بول سکتا ہے جس کی مجبوری ہے وہ بے شک چپ رہے۔ قرآن اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے اور جو نیزے کی نوک پہ پڑھے۔ اب یہاں پہ اعتراض کرتے اور آج کے ماڈرن دور میں سائنس لینے والا بچہ یہ بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے کہ سرکار یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کالے کپڑے پہننے سے حسین کو کیا ملے گا، بہتر یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو، لباس بدلے، غسل کرے، نمازیں پڑھے، تلاوت قرآن کرے اور کربلا کے شہداء کے نام پہ ایصال ثواب کر دے۔ اس حاجی صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر میں گئے تھے، پیسہ خرچ کر کے گئے تھے، وہاں پہ گئے، خدا سے پوچھا میرے اللہ کیا کریں، خدا نے کہا یہ پہاڑی ہے، اس کا نام صفا ہے، وہ پہاڑی ہے، اس کا نام مروہ ہے، یہاں دوڑ کے آؤ، یہاں دوڑ کے آؤ، یہاں دوڑ کے آؤ، یہاں دوڑ کے آؤ، یہاں دوڑ کے آؤ۔ وہاں پہ خدا سے کہہ دیتے میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا، میرے اللہ ہم تیرے گھر پہ آئے ہیں، ہم قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ کے ہاجرہ کو بخشتے ہیں، ہم تلاوت کر کے اسماعیل کو بخشتے ہیں۔ خدا نے کہا خبردار اگر میرے گھر پہ آئے ہو تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا، اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا۔ میں نے یاد بھی زندہ رکھنی ہے، میں نے سنت بھی زندہ رکھنی ہے، مجھے عزت حسین کی قسم ہے اگر ہر محرم میں حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے بازاروں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے قاتل کون تھا، مقتول کون۔ یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا غم منا سکتے ہیں لیکن یہ آپ لکڑی کے تعزیے کو کیوں چومتے ہیں؟ جواب اعتراض محرم کا جواب میں آپ کو دوں گا حج سے۔ جی آپ کالا کپڑا چکوال سے خرید کے اسے لا کے کیوں چومتے ہیں؟ سوال ہے جی محمد بارشاہ جی نے میں سوال کا جواب دوں۔ میرا اس مولانا سے یہ سوال ہے کہ ہمیں یہ بتائیں آپ حج کرنے گئے تھے، پتھر کیوں چوم کے آئے ہیں؟ بسم اللہ سر۔ کیوں چوما پتھر بھی کالا، پرچم بھی کالا، اس پتھر کو کیوں چوما؟ کہتے جی یہ عام پتھر نہیں ہے، اسے نسبت ہے معصوم سے،
اس کا مطلب کہ جس کی نسبت معصوم سے ہو جائے. فخر بھائی وہاں پہ عجیب لطف ہوتا ہے کہ ہر بندہ حج کے رش میں لاکھوں کا رش ہوتا ہے, حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا. باہر سے بندے باہر والا طواف کر رہے ہوتے, طواف کرتے کرتے وہاں پہ کھڑے ہوئے معلمین سے پوچھتے ہیں, میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ میں حجر اسود کے قریب جاتا, حجر اسود کو بوسہ دیتا, لیکن حج کا رش زیادہ, میں باہر والے چکر میں ہوں, اب مجھے بتاؤ کیا میں حجر اسود کو نہ چوموں تو میرا حج ہو جائے گا؟ وہ کہتا نہیں نہیں, حجر اسود کا بوسہ حج کا رکن ہے, تجھے ایسا کرنا پڑے گا جب طواف کعبہ کرتا کرتا تو حجر اسود کے سامنے سے گزرے, اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کرنا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومنا, اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومنا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, چوما ہاتھ ہے, ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا چوما میں نے ہاتھ تھا, میری نیت میں حجر اسود تھا. ہم چومتے تعزیہ ہیں, نیت میں روزہ حسین ہوتا. تیسرا اعتراض, سرکار آپ شیعہ ٹھیک ہے امام حسین کی مجلس کروایا کریں, یزید پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو آپ شیعہ لعنت کرنی شروع کر دیتے ہیں, لعنت کوئی مذہب نہیں ہے جی. آپ شیعہ لعنت کرتے بس اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دے, وہ اللہ جسے چاہے جنت میں بھیجے, جسے چاہے دوزخ میں بھیجے, جس نے بھی برا کیا ہوگا خدا سزا دے گا. تم شیعہ کون ہوتے ہو لعنت کرنے والے؟ حاجی صاحب صرف کعبہ چوم کے آتے, شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے؟ چھوڑ دو اللہ پہ, وہ جانے اور شیطان جانے. موضوع پسند ہے سرکار؟ شیطان کو پتھر کیوں مارے؟ وہاں پہ جو حاجی کنکر نہیں مارے گا اس کا حج مکمل نہیں, چاہے چھپ کے مارے, چاہے پیدل آ کے مارے, چاہے لینڈ کروزر میں آ کے مارے, مارنے پتھر ہے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں, ذمہ دار چہرے میرے سامنے بیٹھے, ایک لفظ بھی میں نے کچا نہیں کہا, ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس پہ میرے پاس دلیل نہ ہو, یا جو صرف میں اپنی قوم کو نعرے لگوانے کے لیے اپنی قوم کے حوالے کرتا ہوں. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ شیطان ایک ہے, وہاں پہ تین کیوں ہے؟ یار سوال کرے نا, قوم پوچھنا شروع کرے, جس دن قوم نے پوچھنا شروع کر دیا خطیب پڑھنا شروع کر دے گا. آپ چپ رہتے ہیں, جو پڑھا جاتا ہے آپ اسے داد دے دیتے, واہ واہ سبحان اللہ, تو پھر قصیدے تو وہی ہوں گے نا, مرحب نو لمبیاں پا. لہٰذا سماعتوں کو بلند کیجئے گا, معیار علم کو وسیع کیجئے گا. آخر یہ شیطان ایک ہے جس نے سجدہ آدم کا انکار کیا تھا, وہاں پہ تین جگہوں پہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ اب آپ مجھ پہ سوال کریں, میں اس کا جواب دوں. کیونکہ شیطان کو تین جگہوں پہ ابراہیم سے کنکر لگے, تین حلیوں میں شیطان روح بدل کے آیا. یہ بن میلے سے توجہ کیجئے. جی جی انشاءاللہ. نظروں سے جو بٹتی ہے کیا تم نے کبھی پی ہے؟ ہائے ہائے واہ. نظروں سے جو بٹتی ہے کیا تم نے کبھی پی ہے؟ مجھ کو جو پلاؤ گے ارے بتلاؤ کہاں پی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لو اے جہاں والو عاشقین صدا کی ہے. ہائے ہائے ارے پینے کو تو پیوں پر عرض ناراضی ہے. اجمیر کا ساقی ہو
پر دیوانہ